अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको खुश आमदीद हो। सुनिए सुनो ताहिरा से मौरफ़ुल कुरान के सिलसिले को जारी रखते हैं। वो कुरान जिसका हर्फ ब हर्फ हम तक पहुँचा, ना सिर्फ़ हर्फ ब हर्फ कुरान के अल्फाज की हिफाजत है, बल्कि इसके बाद इन कुरान के अल्फाज के मतलब, उसके मायनी और उससे अख़ज़ होने वाला इल्म भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। बल्कि अभी तक जो है वो इल्म के दरीचे खुलते ही जा रहे हैं और भी, क्योंकि ये इल्म का ख़जाना है। और इस ख़जाने को महफूज करने में हमारे सहाबा कराम, तबा ताबईन और आज तक जो उलमाए कराम खिदमत कर रहे हैं, उन सब के लिए दिल से दुआ है अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। और दुआ है, बल्कि एक ख्वाहिश है कि अल्लाह इस किताब के ज़रिए हमारी दुनिया को भी और आखिरत को भी संवार दे। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू इल्म तफ़सीर है कि कैसे तफ़सीर हुई और इसके बारे में जितनी भी खिदमात हुई वो किस तरह हुई। तो चलिए सुनिए। इल्म तफ़सीर। अब कुछ ज़रूरी मालूमात इल्म तफ़सीर के सिलसिले में पेश खिदमत है। अरबी ज़बान में तफ़सीर के लफ्ज़ी मायने है खोलना, और इस्तिलाह में इल्म तफ़सीर उस इल्म को कहते हैं जिसमें कुरान करीम के मायने बयान किए जाए और उसके अहकाम को और हिकमतों को खोल खोल कर वाज़ेह किया जाए। कुरान करीम के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए इरशाद किया है, और हमने कुरान आप पर उतारा ताकि आप लोगों के सामने वो बातें वजाहत से बयान फरमा दे जो उनकी तरफ उतारी गई हैं। इस कुरान करीम का इरशाद है, बिलाशुबा अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया, जबकि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयत की तिलावत करे और उन्हें पाक साफ करे और उन्हें अल्लाह की किताब और दानाई की बातों को तालीम दे। चुनाचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम के अल्फाज ही नहीं सिखाते थे, बल्कि चुनाचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सिर्फ़ कुरान करीम के अल्फाज ही नहीं सिखाते थे, बल्कि उसकी पूरी तफसीर बयान फरमाया करते थे। यही वजह है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक एक सूरत पढ़ने में बाज़ औक़ात कई साल लग जाते, जिसकी तफसीर इंशाअल्लाह आगे आएगी। जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे, उस वक़्त तक किसी आयत की तफसीर मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं था। सहाबा कराम को जहाँ कोई दुश्वारी पेश आती वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करते और उन्हें तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता। लेकिन आपके बाद इस बात की ज़रूरत थी कि तफसीर कुरान को एक मुस्तकिल इल्म की सूरत में महफूज किया जाए, ताकि उम्मत के लिए कुरान करीम के अल्फाज के साथ साथ उसके सही मायने भी महफूज हो जाए और मुल्हिद और गुमराह लोगों के लिए इसके मानवी तखरीफ की गुंजाइश बाकी ना रहे। चुनाचा अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से इस उम्मत ने ये कारनामा इस हुस्न खूबी से अंजाम दिया कि आज हम ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकते हैं कि अल्लाह की इस आखिरी किताब के सिर्फ़ अल्फाज ही महफूज नहीं है, बल्कि इसकी वो सही तफसीर व तशरीह भी महफूज है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़रिए तक हम तक पहुँची है। तफसीर कुरान के माहिज़। इल्म तफसीर को इस उम्मत ने किस किस तरह महफूज किया, उसकी राह में उन्होंने कैसी कैसी मुशक्क़तें उठाई और ये जदोजहद कितने मराहिल तक से गुज़री, इसकी एक तवील और दिलचस्प तारीख़ है जिसका यहाँ मौका नहीं, लेकिन यहाँ मुख्तसरन ये बताना है कि तफसीर कुरान के माहिज़ क्या क्या हैं। वो इल्म तफसीर जो बेशुमार किताबें हर ज़बान में मिलती हैं, उन्होंने कुरान करीम की तशरीह में किन सरचश्मों से इस्तिफ़ादा किया है। ये सरचश्मे कुल 6 हैं। नंबर 1, कुरान करीम। इल्म तफसीर का पहला माखज़ ख़ुद कुरान करीम है। चुनाचा ऐसा बकसरत होता है कि किसी आयत में कोई बात मुजम्मिल और तशरीह तलब होती है तो ख़ुद कुरान करीम ही कोई दूसरी आयत उसके मफ़हूम को वाज़ेह कर देती है। मसलन सूरत फ़ातिहा में की दुआ में ये जुमला मौजूद है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यानी हमें उन लोगों के रास्ते की हिदायत कीजिए जिन पर आपका इनाम हुआ। अब यहाँ ये बात वाज़ेह नहीं है कि वो लोग कौन हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, लेकिन एक दूसरी आयत में इनको वाज़ेह तौर से मुतय्यन कर दिया गया है। चुनाचा इरशाद है,
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح لوگ۔ چنانچہ مفسرین کرام جب کسی آیت کی تفسیر کرتے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ اس آیت میں تفسیر خود قرآن کریم ہی میں کسی اور جگہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہوتی تو سب سے پہلے اسی کو اختیار فرماتے ہیں۔ حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو مبعوث ہی اسی لیے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے اقوال اور عمل دونوں سے فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا، اور در حقیقت آپ کی پوری مبارک زندگی قرآن کریم ہی کا عملی تفسیر ہے۔ اس لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور حدیث پر دیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کیے ہیں۔ البتہ چونکہ حدیث میں صحیح، ضعیف اور موضوع ہر طرح کی روایات موجود ہیں، اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو۔ لہٰذا جو روایت جہاں نظر آ جائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں، کیونکہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی ہیں۔ صحابہ کے اقوال۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت وہ بنفس و نفیس موجود ہوتے۔ انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کو بذات خود مشاہدہ کیا تھا، اس لیے فطری طور پر قرآن کریم کی تفسیر جو ان حضرات کے اقوال اور جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی، ان میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اقوال کو حاصل ہے۔ چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ کا اتفاق ہو تو مفسرین کرام اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال مختلف ہوں تو بعد کے مفسرین دوسرے دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر کو ترجیح دی جائے، اور اس معاملے میں اہم اصول اور قواعد، اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر میں مدون ہیں۔ ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ چوتھا، تابعین کے اقوال۔ صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام سے سیکھی ہے، اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت میں ہے یا نہیں، لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، لغت عرب۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی ایسی آیات ہیں کہ ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفسیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تابعین کے اقوال منقول نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان کا تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے، اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں محاکمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔ 6، تدبر اور استنباط۔ تفسیر کا آخری ماخذ، تدبر اور استنباط۔ قرآن کریم کے نکات و اسرار ایک ایسا بحر نابیدہ کنار ہے کہ جس کے کوئی حد و نہایت نہیں۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی، وہ جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے، اتنے ہی نئے اسرار و نکات سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام اپنے تدبر کے نتائج بھی اپنی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ اسرار و نکات اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ وہ مذکورہ بالا 5 ماخذ سے متصادم نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی ایسا نقطہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن و سنت، اجماع، لغت اور صحابہ تابعین کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی دوسری شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض صوفیان نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان کرنے شروع کیے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن و سنت اور شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی کی شخصی رائے ظاہر ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
اسرائیلیات کا حکم، اسرائیلیات اور روایتوں کو کہتے ہیں جو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ پہلے زمانے کے مفسرین کی عادت تھی کہ وہ کسی آیت کے ذیل میں ہر قسم کی وہ روایات لکھ دیتے تھے جو انہیں سند کے ساتھ پہنچتی تھی، اور ان میں بہت سی روایتی اسرائیلیات بھی ہوتی تھیں۔ اس لیے ان کی حقیقت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام اور تابعین پہلے اہل کتاب کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور بعد میں جب وہ مشرف اسلام ہوئے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تو انہیں قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے بہت سے وہ واقعات نظر آئے جو انہوں نے اپنے سابقہ مذہب کی کتابوں میں پڑھے تھے۔ چنانچہ وہ قرآنی واقعات کے سلسلے میں وہ تفصیلات مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے جو انہوں نے اپنے پرانے مذہب کی کتابوں میں دیکھی تھی۔ یہی تفصیلات اسرائیلیات کے نام سے تفسیر کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے جو بڑے محقق مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ روایات جن کی سچائی قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلا فرعون کا غرق ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے کر جانا وغیرہ۔ دوسرا، وہ روایات جن کا جھوٹ ہونا قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلا اسرائیلی روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آخر عمر میں معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اور اس کی تردید قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ارشاد ہے کہ اور سلیمان کافر نہیں ہوئے بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اسی طرح مثلا اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی سے زنا کیا، یا اسے مختلف تدبیروں سے مروا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ بھی کھلا جھوٹ ہے، اور اس قسم کی روایتوں کو غلط سمجھنا لازم ہے۔ تیسرا، وہ روایات جن کے بارے میں قرآن و سنت اور دوسرے شرعی دلائل خاموش ہیں، جیسا کہ تورات کے احکام وغیرہ۔ ایسی روایات کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ ان کی تصدیق کی جائے، نہ تکذیب کی جائے۔ البتہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایسی روایات نقل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول فصیل سے یہ بیان ہے کہ انہیں نقل کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ حجت نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے بہت سارا علم سمیٹا، بہت ساری نئی چیزیں سیکھی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے علم کا خزانہ ہم کھولیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم بھی علم دوست بھی بن سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔